السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت اور عافیت عطا فرمائے، آپ کے وقت میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی زندگی میں بہت ساری خیر و برکت کا نزول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہم آج اقبال کیلانی کی کتاب الصیام کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کتاب میں ہم روزوں کے مسائل کے بارے میں جانیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنا جو ہے یہ فرض ہے اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنا، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ فرض روزے جو ہیں وہ رمضان کے مہینے ہی میں رکھے جاتے ہیں، کسی اور مہینے میں فرض روزے نہیں رکھ سکتے۔ عربی زبان میں رمضان کے مہینے کو ماہ صیام کہتے ہیں۔ صیام صوم کی جمع ہے۔ صیام جو ہے نا یہ صائم سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں صائم کسے کہتے تھے عربوں کے ہاں۔ جی، صائم اس گھوڑے کو کہا جاتا تھا جسے عرب والے روزہ رکھوا کر خوب دوڑاتے تھے۔ اس سے وہ گھوڑا جو ہے چاق و چوبند ہو جاتا تھا، چستی آ جاتی تھی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں خوب کھانے پینے میں صحت ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ مختلف ہے۔ ہم روزے رکھ کر چاق و چوبند ہو جاتے ہیں، جسم اور روح دونوں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ افطار کے وقت دل سے نکلتی ہے نا الحمدللہ، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شکر گزاری آتی ہے۔ روزہ رکھنے سے ایمانی قوت بڑھتی ہے، یعنی ہماری روح کو بھی غذا ملتی ہے نا، اور جب ایمانی قوت بڑھتی ہے تو نفس کو قابو کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اور یہی تقویٰ کہلاتا ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ بھی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ قوت برداشت پیدا ہوتی ہے۔ جب عرب گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے تو جنگوں کے لیے ان کو ٹرین کر رہے ہوتے تھے تاکہ وہ لمبے وقت کے لیے بغیر کچھ کھائے پیے لڑائی کرتے رہیں، ان کی جنگ چلتی رہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی تم تقوی اختیار کر لو۔ تقوی ہی دراصل وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، وہ ڈر ہے جو ہمیں برائیوں سے، گناہوں سے اور غلط کاموں سے روکتا ہے۔ اور یہی تقوی، یہی ایمانی قوت ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف مائل کرتی ہے، دل کرتا ہے نیکیاں کرنے کا۔ حضرت ابی کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تقوی کی تعریف یوں بیان فرمائی۔
وہ کہتے ہیں ایک بہت تنگ سی پگڈنڈی ہو جس کے دونوں طرف خاردار کانٹوں والی جھاڑیاں ہو، گزرنے والا شخص کیسے گزرے گا؟ ظاہر ہے اپنے کپڑے سمیٹ کر اور بچ بچ کر چلے گا نا۔ بالکل اسی طرح ایک متقی تقوی رکھنے والا شخص گناہوں سے بچ بچ کر چلتا ہے۔ متقی انسان دین سیکھتا ہے شرع صدر کے ساتھ، قرآن و حدیث کے مطابق، یعنی ہر کام قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہے۔ ہر وقت اسے اپنے تزکیہ نفس کی، اپنی اصلاح کی فکر رہتی ہے، کثرت سے دعائیں پڑھتا ہے، اپنی ہدایت اور تقوی کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ مثلاً اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ایک اور دعا ہے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 اور 185 کا ترجمہ یہ ہے، روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، یعنی بعد میں رکھ لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی روزہ بھی رکھ لے اور فدیہ بھی دے دے۔ روزہ تو ظاہر ہے بعد میں رکھے گا نا۔ اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے واضح اور حق کو باطل سے جدا کرنے والے دلائل ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ روزے کے بہت سے فائدے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس کتاب میں آگے جا کر پڑھیں گے۔ روزہ جو ہے وہ دنیا کے حاصل کرنے کی جو تمنا ہوتی ہے اس کو، اور جو ہماری بہت زیادہ خواہشات ہوتی ہیں ان کو کم کر دیتا ہے، اور روزے کی وجہ سے انسان کا دھیان جو ہے وہ آخرت کی طرف لگ جاتا ہے، یعنی روزہ آخرت کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے۔ دوسروں کی بھوک محسوس ہونے لگتی ہے جب خود بھوکا رہتا ہے، ان کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی غریبوں مساکین کے ساتھ ہمدردی اور ان کے دکھ درد کا جو احساس ہے وہ جاگ جاتا ہے، کیونکہ روزے دار روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی جو تکلیف ہے اس کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ اس کے برعکس جو خوب کھاتا پیتا ہے تو اس کا جو نفس ہے وہ خواہشات کی پیروی میں آگے بڑھنے شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ اپنی نفسی خواہشات پوری کرتا چلا جاتا ہے اس کی جو قوت ارادی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، عبادات میں رغبت جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، دل نہیں لگتا، دل کرتا ہی نہیں عبادت کرنے کو۔ اور اس کے برعکس روزہ رکھنے سے رغبت پیدا ہوتی ہے نیکیوں کی طرف، عبادت کرنے کو دل کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی، عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ اس کے شرعی معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے شرعی معنی ہیں نیت کر کے کھانے پینے سے رکنا اور ازواجی تعلقات قائم کرنے سے رکنا، اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے کام، نافرمانی کی باتیں
اور جھوٹ، غیبت، بہتان، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، یہ سب جو ہے روزے کی حالت میں سختی سے منع ہے۔ آئیے تھوڑی سی بات تقوی پہ مزید کر لیتے ہیں۔ تقوی جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سارے کام جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو نہیں کرتے۔ لہٰذا تقوی جو ہے وہ ایک طرح کی ایمانی قوت ہے، ایمانی طاقت ہے۔ کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت سے، اللہ کی پہچان کے بعد ہمارے پاس آتی ہے، اور یہ طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بے شمار ہم پر کیے گئے احسان ہیں ان کا احساس ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہماری ہر طرح کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ہماری جسمانی ضروریات، ہماری روحانی ضروریات۔ جیسے جیسے ہمیں یہ سب آگاہی ہوتی چلی جاتی ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت جڑیں پکڑتی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جیسے جیسے انسان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، وہ اپنے نفس پر قابو پانا جو ہے سیکھتا چلا جاتا ہے، اور روزہ رکھنے سے بہت اچھی انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ کس چیز کی؟ اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی، کیونکہ روزے کی حالت میں کھانا منع ہوتا ہے، پینا منع ہوتا ہے، ازواجی تعلقات قائم کرنے جو ہیں وہ منع ہوتے ہیں۔ پھر نیند انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے، اسے اس پر بھی قابو رکھنا پڑتا ہے، بہت صبح اٹھنا پڑتا ہے، اور رمضان میں پھر کیا ہوتا ہے، تراویح اور سب کچھ چلتا ہے تو سوتا بھی رات کو لیٹ ہے نا۔ لہٰذا جب انسان ان 3 چیزوں پر قابو پا لیتا ہے، اپنے کھانے پینے پر، اپنی شہوت پر اور اپنی نیند پر، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جسمانی اور روحانی بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ حاصل ہونے والے جسمانی اور روحانی فائدوں پر بھی انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔